ساتھ شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں عمران اسماعیل صاحب. یہ فرمائے گا کہ یہ گرین لائن نون لیگ کے دور میں اس کام کے اوپر آغاز ہوا تھا, آج فیتا کاٹنے کے چکر میں لڑائی ہوگی, معاملہ کیا ہے؟ اسد نے ٹھیک کہا نا, وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بھائی ہوا یہ کہ 2016 میں اس کی اپروول ہوئی نواز شریف کے دور میں. اس کے بعد یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا, تھوڑا بہت انہوں نے اس کو بنایا اور اس کے بعد یہ ٹھپ ہو گیا. 4 سال تک اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہم نے جس کا منصوبے کو اٹھایا دوبارہ, اس سے میں نے وزیر اعظم سے اس کی فنڈنگ اپروو کرائی. اسد عمر نے اس کی اپروول دی, فائنانس منسٹری نے اس کی اپروول دی, سارے میں نے کروائے. پھر اس کے بعد اس میں 3 برجز اس کے ساتھ بنے, جس کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا اور جس کی انوگریشن بھی میں نے کی. اس کے بعد اس کی بسیں ہم نے خریدی, ITS ہم نے خریدا, اس کے ایسکلیٹرز ہم نے خریدے. اس کو کمپلیٹ پروجیکٹ کو ہم نے کیا. ابھی بھی اس کا فیز 2 جو ہے اس کی کنسٹرکشن جاری ہے. تو یہ بات کرنا کہ وہ تو ہر چیز سوچے بیٹھے ہوتے ہیں نا. انہوں نے کون سا پروجیکٹ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ سوچا ہو. آپ نام لیں, آپ کہیں جی K4 کے ذکر ہمارا پروجیکٹ ہے. اب K4 14 سال سے اوپر ہو گیا, کٹائی میں پڑا ہوا. اب ہم اسے کمپلیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آ جائیں گے فیتا لگانے اپنا. تو جو شہر کی ضروریات ہیں, جو ان کی چیزیں ہیں, وہ تو ہونی ہے. اب وہ کہیں گے ماس ٹرانزٹ سسٹم کا تو نواز شریف صاحب نے 1992 میں ہی خواب دیکھ لیا تھا. تو اب کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم بننا ہی نہیں چاہیے, پھر ہمیں کچھ اور سسٹم بنانا چاہیے. کوئی لوگوں کو اسکیچ دلا دیں کہ وہ یہاں سے وہاں تک. فروری 2016 میں اس منصوبے کی منظوری ہوئی, فنڈنگ بھی شاید 16.85 ارب تھی ابتدائی طور پر. اب کتنے پیسے ٹوٹل اس پہ خرچ آئے؟ یہ ٹوٹل جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا نا, یہ تقریباً 23 ارب کے قریب ہوگا, یا سے لگ بھگ ہوگا جی. اور آپ نے کہا کہ 4 بریجز کا سنگ بنیاد بھی آپ نے رکھا, وہ کون سے تھے 4 بریجز؟ 3 بریجز جو اس سے ملکہ بریجز ہیں نا, جو گرین لائن کے ساتھ ہیں, ان تینوں بریجز کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا. اور جو 5 اسٹار سے ناگن اور یہ سارے جو بریجز فلائی اوورز بنائے, ان تینوں کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا. اور ان کی افتتاحی تختی بھی میں نے جا کے افتتاح بھی میں نے کیا. تو دونوں تختیاں میرے نام کی لگی ہوئی ہیں اس پہ. تو نہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا, نہ انہوں نے وہ بنایا. ہاں, جو گرین لائن کا جو حصہ ہے وہ انہوں نے کافی بنا لیا تھا, نمائش سے شروع ہو گیا تھا اور وہ پھر ہالٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ہم نے اسے کمپلیٹ کیا, اور پھر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, جو اس کے پیرافینیلز ہے, یہ جو ایلیویٹڈ سٹرکچر تھا گورنر صاحب, وہ تو میرے خیال میں زیادہ تر حصے کے اوپر, اس ٹریک کے اوپر جو ٹوٹل ٹریک ہے اس کے اوپر زیادہ کام تو انہی کے دور میں شروع ہو گیا تھا. بعد میں حکومت ان کی چلی گئی تھی, اس لیے کام رک گیا تھا. بسیں نہیں تھیں امپورٹ ہوئی, وہ ساری آپ ہی نے امپورٹ کی ہیں. ITS نہیں تھا, بسیں نہیں تھیں. اس کا جو میں نے آپ کو بتایا نا, ایسکلیٹرز نہیں تھے, اس کے اسٹیشن ڈیزائن نہیں ہوئے تھے, اس کے اسٹیشنز کا کوئی چیز خریدی نہیں گئی تھی. تو سارا کچھ ہم نے کیا ہے. تو آج ایسن صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا انہیں کوئی رینجرز وغیرہ نے ڈنڈا بھی مارا ہے, وہ کیا ہوا ہے؟ باقی زبیر صاحب کو بھی دھکے پڑے ہیں, یہ کیا ضروری تھا یہ معاملہ؟ مجھے بڑا افسوس ہوا جو آج انہوں نے تماشا وہاں لگایا ہے اس کو فیتا کاٹنے کے چکر میں, شوق میں. اب مجھے ہی کہہ دیتے کہ مجھے ساتھ لے چلیں فیتا کاٹنے کے لیے, تو میں ہی ان کو ساتھ لے جاتا. وہ اتنا ان کو شوق ہے فیتا کاٹنے کا کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. آرام سے گھر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کریں. بائی فورس کیوں روکا آپ نے انہیں؟ کر لینے دیتے فیتا کاٹ. نہیں, ہم نے تو نہیں روکا. وہاں لوکل پولیس اور رینجرز وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے اپنا روکا ہوگا. 6 سے 10 تو لوگ تھے ان کے ساتھ, انہوں نے کیا ادھر کرنا تھا. ہم تو اپنے روٹ پہ گئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. میں تو جب واپس آیا ہوں. احسن اقبال کو روکنا کیوں ضروری تھا جی؟ کیوں ضروری تھا احسن اقبال کو روکنا؟ احسن اقبال کو روکنا کیوں ضروری تھا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی. یہ تو پولیس کا اپنا لوکل فیصلہ وہاں پہ ہوگا نا. انہوں نے کوئی میرے سے تو فون کر کے نہیں پوچھا کہ میں احسن اقبال کو ہم روکیں یا جانے دیں. احسن اقبال کون سی ایسی بڑی تھریٹ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی بڑا ہائی ہینڈیڈنس ہونی تھی, جو آج دکھا رہے تھے کہ ان کا لہو کراچی کی زمین پہ گرے گا تو ان کو فخر ہوگا. تو ایک انگلی چھلی ہوئی تھی تو اس میں لہو کراچی میں گر رہا ہے ان کا. نہیں, اوائڈ کیا جا سکتا تھا اس انسیڈنٹ کو. اگر وہ فیتا کاٹ رہے تھے تو کاٹ لینے دیتے. کل وزیر اعظم کا فیتا کٹوا لیتے. میں ندیم صاحب اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم سے تو اپروول نہیں, کوئی کسی نے فون کر کے پوچھا کہ جی یہاں پہ احسن, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا احسن اقبال صاحب نیچے آئے. ہم سے کسی نے پوچھا, جو وہاں پہ جو پولیس نے مناسب سمجھا ہوگا وہ کیا ہوگا. ایک بتا دیجیے, لوکل باڈیز کے اوپر آپ کا ایشو چل رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ لوکل باڈیز کا تو میں نے جو بل تھا وہ میں نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے. اس میں 2-3 نکات بڑے اہم تھے. اس میں یہ تھا کہ جی کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے میئر کا, یعنی ان الیکٹڈ پرسن جو ہے جب ہاؤس الیکٹ ہو جائے گا تو کسی کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ میئر کا الیکشن لڑ لیں, وہ میئر کا الیکشن لڑ لے گا, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. نمبر 2 یہ کہ جو شو آف ہینڈ تھا اس کو انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کر دیا تھا, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کو اس سے ہوا ملے گی.
सीक्रेट बैलेट में हमने हमेशा देखा है, हमने सेनेट में भी देखा है, इससे पहले भी जो भी सीक्रेट बैलेट की चीजें होती है उसमें हम देखते हैं कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है और बड़ी ज्यादा उसमें खरीदो फरोख्त की तरफ मामला जाते हैं। वीडियोस भी आई हैं, ऑडियोज भी आई हैं। हुकूमत अगर दोबारा मंजूर करवा के फिर भेज देती है, फिर क्या करेंगे? मर्जी है उनकी। अब यहाँ तो मेरे हाथ पैर बन जाते हैं कि अगर वो दोबारा मंजूर करके भेजते हैं तो वो करें, लेकिन मैंने तो एक बड़ी सिंसियर एडवाइस की है आने वाली हुकूमत, फिर वो लॉ बन जाएगा, फिर आपका इख्तियार खत्म हो जाता है। जी ठीक है, लेकिन मैंने तो अपनी देखें, जो मेरा हक है वो तो मैं करूंगा ना। मेरा हक है कि मैं उसके ऊपर एतराज लगा के वापस भेज सकता हूँ, वो उसे रिकंसिडर कर सकते हैं। तो मुमकिन है कि शायद कोई चीज उनको मेरी लिखी हुई कोई बेहतर उसमें नजर आ जाए, वो कर लें। इसमें ये कतई कोई सियासत की चीज नहीं है इसमें की। मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको पैरालाइज न करें, बल्कि उसको स्ट्रांग करें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ये 18वीं तरमीम में ये आके सूबों तक नहीं रुके बल्कि नीचे तक जाए। गवर्नर साहब, एक सवाल आपसे पूछ लूं, वजीर आजम साहब कराची आ रहे हैं, तो कराची के ऊपर आपकी जमात का काफ़ी फोकस है, पीटीआई का, कि हम यहाँ से कौमी असम्बली सारा जीते हुए हैं, तो अब थोड़ा सा कराची को अपलिफ्ट करना है, इलेक्शन करीब आने वाले हैं। कोई ऐसी ज़हन में खाका है कि वजीर आजम आए और उसके ऊपर कुछ इज़हार ख्याल करें? जी, वजीर आजम तो जब से ऑफिस उन्होंने लिया है प्राइम मिनिस्टर का, वो हर हफ्ते मेरे साथ ये इसकी मीटिंग में बात करते हैं, ग्रीन लाइन की और K4 की। बड़ा फोकस है उनका कि हमने कराची को ये 2 मंसूबे हमने करके देने हैं। और ग्रीन लाइन इज नॉट कन्फाइंड टू ग्रीन लाइन। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसका ITS का सिस्टम है उसमें रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन, ये सारी मर्ज इसके अंदर होंगी जो नीचे हमने एरिया बनाया है। और इनकी सारी ITS भी हमने परचेज किया हुआ है कि उसके अंदर ही मर्ज हो जाएंगे। इनको नया सिस्टम ITS लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टिकटिंग सिस्टम जो है ये एक ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, आप हमारे साथ शामिल।